لوگوں کے بار بار پوچھنے پر قرآن نے قیامت کا وقت کیوں نہیں بتایا؟ لوگ قیامت کے بارے میں شک کیوں کرتے ہیں اور بعض دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 59 اور 60 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 59 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ قیامت تو ضرور آنے والی ہے، اس میں کسی طرح کا شک نہیں، مگر اکثر لوگ اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ اب آئیے سورہ غافر کی اس آیت کے اہم نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: چونکہ قیامت اچانک اور تیزی کے ساتھ برپا ہوگی، اسی وجہ سے اس کا نام الساعۃ رکھا گیا ہے، اور جہاں بھی یہ لفظ الف اور لام کے ساتھ آئے وہاں اس لفظ کا معنی قیامت ہے، اور جب بنا الف اور لام کے آئے تو اس کا معنی ہے وقت، وہ وقت چاہے کم ہو، جیسے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، سورہ اعراف آیت نمبر 34، یعنی اس کی موت میں ایک لحظہ بھی جلدی یا دیر نہیں ہوگی، چاہے مطلق وقت ہو، جیسے فی ساعۃ العسرہ، سورہ توبہ آیت نمبر 117۔ کچھ لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں، لیکن اللہ کے علم، قدرت، حکمت اور عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں شک کرنا مناسب نہیں ہے۔ لا ریب فیہا۔ سورہ غافر کی اس آیت کے اہم نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، بعض لوگوں کے مسلسل اصرار کرنے اور پوچھنے پر کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن مجید ہرگز قیامت کا وقت نہیں بتاتا، کیونکہ جو چیز اصل ہے وہ قیامت کا آنا ہے۔ نمبر 2، قیامت کی یاد غفلت کو دور کرنے اور غور کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ نمبر 3، قیامت کے بارے میں کافروں کے شک کے سامنے یقین کے ساتھ حق کا پیغام پہنچائیں۔ نمبر 4، لوگوں کا قیامت میں شک کرنا اللہ کے علم اور قدرت کے بارے میں ان کی جہالت کی وجہ سے ہے۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ ہماری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ہی ذلیل و خوار ہو کر یقیناً جہنم واصل ہوں گے۔ اس آیت میں بھی خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے ان نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: سوال، جب اللہ نے دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، ادعونی استجب لکم، تو ہماری کچھ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جواب: الف، ہمارے بعض اعمال جیسے گناہ، ظلم، حرام لقمہ کھانا، جو لوگ ہم سے معافی مانگتے ہیں ان کو معاف نہ کرنا دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ب، کبھی کبھی ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کی وجہ سے دنیا کا نظام برباد ہو سکتا ہے، جس طرح ایک طالب علم نے جغرافیہ کے امتحان میں جب سوال آیا کہ سمندر کی سطح اونچی ہے یا پہاڑ کی، تو اس نے جواب میں لکھ دیا کہ سمندر کی سطح اونچی ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرنے لگا کہ سمندر کی سطح کو اونچا اور پہاڑ کی سطح کو نیچا کر دے تاکہ میں پاس ہو جاؤں۔ بہرحال اللہ جس طرح قدرت والا ہے اسی طرح حکیم بھی ہے۔ جیم،
کبھی کبھی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے جیسی دوسری دعا قبول ہوتی ہے۔ دال، کبھی کبھی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے مستقبل، اس کی نسل یا قیامت میں قبول ہوتی ہے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اصل میں وہ دعا نہیں ہیں، کیونکہ دعا کا معنی ہے خیر مانگنا، اور بہت سی چیزیں جو ہم مانگتے ہیں وہ شر ہیں، خیر نہیں۔ قرآن مجید میں دعا کے آداب۔ نمبر 1، ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ دعا کی جائے۔ یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ شعراء آیت نمبر 26۔ نمبر 2، خلوص کے ساتھ دعا کی جائے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ مومن آیت نمبر 14۔ نمبر 3، عاجزی اور پوشیدہ طور پر دعا کی جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 55۔ نمبر 4، امید اور خوف کے ساتھ دعا کی جائے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، سورہ اعراف آیت نمبر 56۔ نمبر 5، خاص وقت میں دعا کی جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 52۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے اہم نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، اللہ سے گفتگو کرنا کمال اور تربیت کی کنجی ہے۔ نمبر 2، انسان کی دعا اور اللہ کی ربوبیت میں گہرا رابطہ پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی دعائیں ربنا کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 3، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں دعا کریں۔ نمبر 4، دعا میں صرف اللہ کو پکاریں، خدا کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریں۔ نمبر 5، اللہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، اس کے باوجود ہمیں دعا کرنے کا حکم دینا اس بات کی علامت ہے کہ ہماری دعاؤں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ نمبر 6، دعا اور اس کے قبول ہونے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ ادعونی استجب، لفظ فا یا سما بھی نہیں آیا ہے، یہ نہیں فرمایا فاستجب یعنی تھوڑی مدت بعد دعا قبول کروں گا، اور یہ بھی نہیں فرمایا ثم استجب یعنی طولانی مدت کے بعد قبول کروں گا۔ نمبر 7، دعا اور اس کی قبولیت میں کوئی چیز واسطہ نہیں بنتی۔ نمبر 8، اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ نمبر 9، اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں ہمارا فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ارشاد ہوا ہے استجب لکم، جس چیز میں تمہارا فائدہ ہے اسی کو ہم قبول کریں گے۔ نمبر 10، دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے۔ نمبر 11، دعا تکبر کا علاج ہے۔ نمبر 12، دعا خود ایک عبادت ہے۔ نمبر 13، دعا ایک مخصوص اور الہی عبادت ہے۔ نمبر 14، اللہ کی سزا عادلانہ اور انسان کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ آج کے تکبر کا نتیجہ قیامت میں ذلیل و خوار ہونا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ لوگوں کے بار بار پوچھنے پر بھی قرآن نے قیامت کا وقت نہیں بتایا، کیونکہ جو چیز اصل ہے وہ قیامت کا آنا ہے، نہ کہ اس کا وقت۔ لوگوں کا قیامت کے بارے میں شک کرنا اللہ کے علم و قدرت کے بارے میں ان کی جہالت کی وجہ سے ہے۔ اور جو دعا قبول نہیں ہوتی اصل میں وہ دعا نہیں ہوتی، کیونکہ دعا کے معنی ہے خیر مانگنا، اور بہت سی چیزیں جو ہم مانگتے ہیں وہ شر ہوتی ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔